یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اس خڑوس سے شادی۔ پورے خاندان میں آ جا کے میرے لیے وہی سڑو اور خڑوس رہ گیا ہے۔ دلکش منہ بناتے بولی، جبکہ اب اس کی زبان مزید فراوانی سے چلنی باقی تھی۔ تھوڑا کنٹرول کر لو اپنی اس خرافاتی زبان پر۔ تمہارے داجی نے سنا تو غضب ہو جانا ہے۔ اس کی والدہ تبسم بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ ہاں، بس مجھے ہی چپ کرواتے رہنا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور داجی سے کہہ دیں مجھے ان کے خڑوس پوتے سے شادی نہیں کرنی۔ ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں۔ مجال ہے کہ کبھی کسی نے انہیں مسکرا کے بات کرتے دیکھا ہو۔ ہر وقت سڑی شکل بنا کے رہتے ہیں، جسے رومانس کا بھی بالکل نہیں پتا۔ ایسے بندے سے کوئی پاگل لڑکی ہی شادی کرے گی۔ وہ تو رخ پھیرے اپنی بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یہ تک نہ پتا چلا اس کی ماں اندر آئے فرجاد شاہ کے اشارے کرنے پہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اور دلکش کے اپنے بارے میں نادر خیالات سن کر فرجاد کے دماغ کی رگیں بھڑکی۔ وہ تھی ہی کتنی، صرف 18 کی، ابھی نئی نئی کالج جوائننگ تھی، اور اسے رومانس بھی چاہیے تھا۔ فرجاد شاہ کا دماغ تو صحیح معنوں میں گھوما۔ آج ہی داجی نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا، جس پہ وہ انکار کر چکا تھا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ ایک امیچور لڑکی کو کسی صورت اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن داجی کی ضد پہ وہ فی الحال چپ کر گیا اور سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہاں تبسم بیگم جو اس کی چچی جان تھی، ان کے پاس کچھ کام سے آیا تھا، اور اب یہاں آ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب مجھے کوئی مجبور نہ کرے اس ہٹلر سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ پلٹی تھی کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ حلق نے جیسے کچھ کہنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے اپنی آواز حلق میں دبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی وہ جلاد ہٹلر کھڑا اس سے ہی گھورے جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ پھر سے بولنا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ماتھے پر بل ڈالے اس کے پاس ہوا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرا کے 4 قدم پیچھے ہٹی۔ باہر زور سے بادل گرجے تھے، ویسے ہی بادل دلکش کے اندر بھی گرج رہے تھے۔ تمہیں شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ کیا خرافات دماغ میں پال رکھی ہیں؟ تمہاری ایج ہے ان سب باتوں کی؟ وہ اسے ہمیشہ کی طرح غصے سے لتاڑ رہا تھا۔ ایج تو میری شادی کی بھی نہیں۔ وہ پیچھے ہوتے اس سے کافی فاصلے پہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دور جاتے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ تمہیں تو میں شادی کے بعد تیر کی طرح سیدھا کروں گا۔ بہت پرپرزے نکل آئے ہیں۔ بہت اچھے سے تمہارے کسبل ٹھیک کروں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا پیچھے ہٹا۔ ایسے ہی ٹھیک کر لیں گے، میں ڈرتی نہیں آپ سے۔ اس سے کافی فاصلے پہ ہونے سے وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ اور بات تھی کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے، شادی کی پہلی رات تمہیں بتاؤں گا۔ چچی جان، چچی جان۔ وہ وہیں سے تبسم بیگم کو آوازیں لگاتا انہیں باہر بلانے لگا۔ کیا ہوا فرجاد بیٹا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ چچی جان، آپ اسے تیار کریں، میرا نکاح اس سے آج ہی ہوگا۔ داجی کو بھی بتا دیتا ہوں اور اپنی رضامندی بھی دے دیتا ہوں، آپ تیاری کریں۔ وہ پل میں فیصلہ کر گیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ غصے سے بولتی اس کے پاس چلی آئی۔ فرجاد نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔ چچی جان، اگر اس نے کوئی بھی بکھیڑا ڈالا تو اس سے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اس بار معافی نہیں ملے گی۔ وہ اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ امی، میں کہہ رہی ہوں مجھے اس خڑوس جلاد سے شادی نہیں کرنی۔ چٹاخ تبسم بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تم بس بیوہ ماں کی عزت کو نیلام کر دو، اور کچھ نہیں۔ اس بڑھاپے میں اب تم مجھے برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ کیا اس دن کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی تھی؟ اللہ ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازے۔ وہ بے انتہا دکھی ہو رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میکے میں لے دے کے ایک بھائی تھا جو بیوی کا غلام تھا۔ دلکش اس وقت 5 سال کی تھی، اور ایک بیٹی کے ساتھ انہوں نے تبسم بیگم کو قبول نہ کیا۔ عدت کے بعد وہ واپس اپنے سسرال آ گئیں، اور داجی کی خواہش پہ حویلی کا ایک حصہ ان کے نام مختص کر دیا گیا، جو ان کا حق تھا۔ پر داجی سے تبسم بیگم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ کی، بلکہ وہ ہر ماہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ دلکش کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے تھے، جو بقول ان کی ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کا حق تھا۔ گھر کا سارا راشن خرچہ داجی نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ شروع میں داجی نے چاہا کہ وہ بھی باقی گھر والوں کے ساتھ مل کے رہیں، لیکن تبسم بیگم کی انا اور خودداری نے اجازت نہ دی۔ وہ کسی چیز پہ اپنا حق نہیں سمجھتی تھیں۔
پھر بھی داجی ہر طرح کا ان کا خیال رکھتے تھے، اور اب سب سے بڑھ کر انہوں نے دلکش کے لیے اپنے سب سے ہونہار پوتے فرجاد حسن شاہ کا انتخاب کیا تھا، بجائے اس کے کہ ان کی بیٹی اپنے داجی کی شکر گزار ہوتی۔ وہ الٹا اپنی زبان کی جوہر افشانی دکھا رہی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی، جبکہ پاس ہی کھڑی دلکش بھی آنسو بہا رہی تھی۔ امی، وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ امی روئیں تو نانا، اچھا کر لوں گی نکاح، بس اب خوش۔ وہ روتے ہوئے نہ روٹھے انداز میں بولتی سر جھکا گئی۔ میں نے بہت آزمائش دی ہے دلکش، تمہارے بابا کے جانے کے بعد اکیلے تمہیں اپنے پاس رکھا، کوئی در ٹھکانہ نہیں تھا، تمہارے داجی بھی نہ رکھتے تو کہاں جاتے ہم؟ یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی، لیکن امی، بابا بھی تو داجی کے بیٹے تھے نا، پھر ان کا بھی تو حق تھا اس جائیداد پہ۔ آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ داجی نے ہم پہ احسان کیا؟ کیونکہ تمہارے بابا نے اپنا حصہ داجی سے لے لیا تھا اور اپنا الگ کاروبار شروع کیا تھا، پر وہ سارا ڈوب گیا۔ اسی پریشانی میں انہیں ہارٹ اٹیک آیا، جو وہ برداشت نہیں کر پائے، اور ہمیں ان کا دل آج ایک بار شوہر کو یاد کر کے پھر بری طرح سے دکھا تھا۔ دلکش نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی بار تبسم بیگم نے اس پہ حقیقت آشکار کی تھی۔ کاش نہ کرتی، اب تو وہ بھی اپنی نظریں جھکا گئی تھی، ہر چیز ان کی دان کی ہوئی تھی، سر سے پیر تک وہ مکمل ان کے احسان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس جاگا تھا۔ جھوٹی انا اور اکڑ دکھا کے وہ مزید اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کے گال پہ پیار سے چھوا، جہاں انہوں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ دیکھا۔ سر نفی میں ہلاتی وہ بس افسوس کرتی رہ گئی۔ دلکش پھر سے ان کے سینے میں چھپی۔ وہ معصوم دنیا کے مکر و فریب کو کیا سمجھتی، اسے تو بس جیون ساتھی رومانٹک سا چاہیے تھا، ایک یہی اس کی خواہش تھی، ورنہ اسے فرجاد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر جو مسئلہ تھا وہ بھی کچھ کم تو نہ تھا۔ وہ کمرے میں آتا اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھول گیا۔ رہ رہ کے اسے دلکش کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، نہ اس کے اندر ادب، لحاظ، تمیز کچھ بھی تو نہ تھا۔ انتہا درجے کی بدتمیز لڑکی تھی جسے داجی نے اس کے لیے چنا تھا، اور وقت ہوتا تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، لیکن اب جب خود کہہ کے آیا تھا تو پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسے تو وہ سیدھا کر ہی لیتا، پہلے داجی سے جا کے آج ہی اپنے نکاح کا بتانا بھی تھا۔ یہی سوچتا وہ داجی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا اچانک یہ مدعا سنتے وہ بری طرح چونکے۔ لیکن فرجاد بیٹا، وہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی 18 کی ہوئی ہے، اور اتنی جلدی؟ آپ نے خود یہ خواہش کی تھی داجی، اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ نکاح آج ہی ہوگا، اور رخصتی بھی آج ہی کی تاریخ میں۔ حسن شاہ اور سلطانہ شاہ بھی داجی کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ دوسری طرف ماریا پھپھو کے دل میں ہول اٹھنے لگے، جو شوہر کے ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد شاہ حویلی آن بسیں۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی، نیلما، جس کے لیے ماریا پھپھو کی شدید خواہش تھی کہ فرجاد سے اس کا نکاح ہو، پر آج انہیں یہ سب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر داجی کے کمرے میں بہت دیر سے یہی باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر فرجاد کی بات مان لی گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے فوراً سے اپنی خاندانی پوشاک دلکش کے لیے بھیجی، اور ساتھ خاندانی زیورات اور بھاری بھرکم لہنگا بھی، جسے دیکھتے ہی دلکش کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اس پہ بے انتہا روپ آیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ مجھے پتا ہے آج میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، لیکن آنے والے وقت میں تم خود کہو گی کہ تمہاری امی کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ وہ بہت مطمئن تھیں اور خوش بھی۔ کچھ ہی دیر میں داجی مولوی صاحب کو لیے اندر داخل ہوئے۔ اس کو بڑا سا گھونگھٹ اڑا دیا گیا۔ دلکش امن بنت امن شاہ، آپ کا نکاح فرجاد شاہ ولد حسن شاہ سے 1 کروڑ حق محض سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنسو پیتی ہچکی لیتے قبول ہے کہہ گئی۔ آج وہ اپنے تمام جملہ حقوق فرجاد کے نام کر گئی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب دعا مانگنے لگے، مبارک ہو۔ سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ کیا اس نے چاہا تھا کہ اس کی شادی یوں ہو؟ وہ تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے منگنی کا ارادہ تھا، پھر ڈیٹس مارنے کا، دوستوں سے اپنی ڈیٹس کو ڈسکس کرنا، منگیتر سے گفٹس لینا، تھوڑا شو مارنا، ایٹیٹیوڈ شو کرنا، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ شادی میں مہندی بھی تو ہوتی تھی، وہ تو مایوں بھی نہیں بیٹھی، نہ کوئی مہندی لگی۔ وہ اپنے
سنے ہاتھ دیکھتی کرب سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا گئی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنے نصیبوں سے نہیں لڑ سکتا۔ ماں کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی وہ فرجاد کے عالیشان کمرے میں پہنچا دی گئی۔ اس کے جہاز سائز بڑے سے بیڈ پہ اسے بٹھاتے سلطانہ بیگم نے اس کا صدقہ اتارا۔ وہ اپنی کمسنی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے دودھ اور جوس پلایا۔ وہ اپنی تائی جان کی محبت دیکھتی مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کر رہی تھی اور دلکش کو ہمیشہ ایسا ہی لگتا جیسے وہ دکھاوا کرتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دلکش نے پورا کمرہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کمرہ یقیناً حویلی کا سب سے بڑا اور شاندار کمرہ تھا۔ ہر چیز کی قیمت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھتا تھا، لیکن شاید شادی کے لیے وہ اپنا ذوق بالائے طاق رکھے آج ایک ایسی لڑکی کو اپنا کے لے آیا تھا جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے سزا دے رہا تھا یا خود کو، یہ تو اب وقت نہیں طے کرنا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو دلکش کے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اپنی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی تک اس کے بستر پر دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یوں اپنا انتظار کرتے دیکھ وہ طنزیہ مسکرایا۔ آگے ہوتا اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکتے وہ سامنے ہی کنگ سائز صوفے پہ بیٹھتا ٹانگ پہ ٹانگ جما گیا۔ سگریٹ کو نکالتا وہ اسے سلگاتے اپنے ہونٹوں میں رکھتا۔ گھونگھٹ میں اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ سر چھٹکنے لگا۔ وہ نفرت کرتی تھی تو وہ کون سا اس سے عشق کرتا تھا؟ یہ نکاح تو اس نے ضد میں آ کر کیا تھا، اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس نے دلکش سے نہ کلام کیا نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دلکش کو وہیں بیٹھے بیٹھے اب نیند آنے لگی تھی۔ ایسی سہاگ رات کا کس نے تصور کیا تھا؟ کم از کم دلکش نے تو اپنی سہاگ رات کا بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ سب سے اسپیشل تو منہ دکھائی کا تحفہ ہونا تھا، پر یہاں تو دلہا ہی من پسند نہیں تھا تو منہ دکھائی کیا ملنی تھی سوائے 4 تلخ باتوں کے۔ یہاں آؤ۔ اچانک سے دلکش کے کانوں سے فرجاد کی آواز ٹکرائی تو وہ چونکی اور جھٹ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا نوخیز کھلتا قیامت سا روپ دیکھتا ایک پل کو فرجاد گمسم ہوا۔ کیا وہ واقعی اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ یہ اثر ایک لمحے کا ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اسے پکار گیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آؤ۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ دلکش سہم کے اٹھتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میرے جوتے اتارو۔ وہ ٹیبل پہ پاؤں رکھتا اپنا حکم صادر کر گیا۔ میں؟ وہ حیرانی سے اپنی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتی پوچھنے لگی۔ کیوں؟ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ تم ہی ہونا تو تم سے ہی کہا ہے، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ دلکش نے گہرا سانس بھرا۔ کیا آپ مجھے خون بہا میں لائے ہیں؟ اس کے اس عجیب سوال پہ فرجاد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی زبان کو لگام ڈالو ورنہ۔ وہ غصے سے کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ سب بولوں؟ وہ بھی دلکش تھی اپنے نام کی ایک۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے جواب دے سکو؟ اس کے لہجے کی حقارت محسوس کرتے دلکش کی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جانتی ہوں، آپ کے ٹکڑوں پر پلی ہوں، آپ کی نظر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے بھی کم ہوگی۔ وہ آنسو ضبط کیے بے لچک لہجے میں بولی۔ کافی سمجھدار ہو، چلو پھر بنا بحث کے میرے جوتے اتارو۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ بہت ہی مشکل سے خود پہ ضبط کرتے وہ نیچے جھک کے بیٹھتی اس کے جوتے کے سٹرپس کھولنے لگی۔ بے اختیار اس کی نگاہ دلکش کے خوبصورت نشیب و فراز پہ جا ٹھہری جو نیچے بیٹھ کر جھک کر اس کے جوتے اتارتے اپنی لاپرواہی سے اپنے دولہے کو مکمل اپنا دیدار کروا چکی تھی۔ فرجاد نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کیے اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا واہیات ڈریس پہنا ہے، اتنا کھلا گلا؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ وہ بھڑکا تھا۔ اگر وہ یوں کسی اور کے سامنے لاپرواہی برتتی تو فرجاد حقیقت میں اس کی جان لے لیتا۔ اس کی بات پہ وہ اپنی شرٹ کا گلا دیکھتی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو تائی امی نے دیا ہے آج۔ وہ اندر ہی اندر ڈھیروں شرمندہ ہوئی۔ اسے خود بھی احساس ہوا شاید وہ کچھ غلط کر گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میری اماں کی پسند اتنی واہیات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تائی امی نے کہا تھا وقت کی کمی ہے تو وہ ناپ والا ڈریس نہیں۔ شٹ اپ!
चेंज करो इस वाहियात ड्रेस को। ऐसे पारसा बन रही हो जैसे अम्मा तुम्हें लहंगे की जगह बुर्का पहनाती तो तुमने वो भी पहन लेना था। वो उसका हाथ झटके से छोड़ता रुख फेर गया। वो इतने भारी भरकम लहंगे में अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई और सीधा काउच पे जा गिरी। अपनी इतनी तौहीन पे दिलकश की आंखों में रुके आंसू अब की बार बहने लगे। वो उन्हें रोक न पाई। बमुश्किल अपनी जगह से उठते वो धीरे धीरे चलते बाथरूम का रुख कर गई। उसे तो ये भी नहीं पता था उसका कौन सा ड्रेस यहाँ रखा गया है। वो बेदेहानी में वहां मौजूद इतने बड़े बाथ में एक ही कबर्ड देखते उसकी जानिब बढ़ती, उसको खोल के देखने लगी थी। लेकिन वहां तो सारे जेंट्स ड्रेसेस थे, वो कौन सा पहनती। अपने आंसू पोंछती वो रोते हुए वॉश बेसिन की जानिब बढ़ते अपना चेहरा धोने की गर्ज से मुख्तलिफ टैप दबा गई। लेकिन कहीं से भी पानी नहीं आ रहा था। क्या फायदा इतने बड़े बात का जब पानी ही नहीं। वो मुंह बनाती बुड़बड़ाती अब शावर टैप के नीचे खड़ी वहां से कुछ पानी के लिए टैप खोलने लगी। न जाने कैसे उसका हाथ कहाँ जा लगा। रूफ शावर ऑन हो गया। ओह, ये कहाँ से बारिश शुरू हो गई। बंद हो जा। वो ऊपर रूफ शावर से गिरते पानी को देखते उसका टैप बंद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके दाएं तरफ से भी शावर से पानी गिरने लगा। उफ, कहाँ फंस गई मैं। वो अपना बड़ा सा दुपट्टा उतार के एक तरफ हैंग करती मुकम्मल भीगे हुलिये में सब टैप्स पर नबर्द आजमा हो चुकी थी। कहीं से तो ये बंद होना ही था। एकदम गर्म पानी की बजाय अब ठंडा पानी आने लगा तो वो लरज उठी। प्लीज बंद हो जा वरना वो मुझे जाहिल भी कहेंगे। कभी ये सब यूज नहीं किया, क्या करूं मैं। वो गहरा सांस भरते अपने हुलिये से यकसर अनजान टैप के साथ लगी थी। अब तो बाकायदा लरज रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलते फरजाद अंदर दाखिल हुआ। अंदर सारे शावर ऑन देखता वो अपनी आंखें फैला गया। पागल हो गई हो क्या। सारे टैप क्यों खोले। वो उसके पास जाता है कि एक टैप को बंद करते बोला। इतने में वो खुद भी शावर के नीचे खड़ा भीग गया। मुझे नहीं पता कैसे ऑन हुए। वो लरसते हुए सीने पे बाजू बांधे बोली थी। उसे बुरी तरह ठंड लग रही थी। सारे टैप फरजाद ने बंद कर दिए थे। पलट के उसे देखा तो वो सर से पैर तक मुकम्मल भीगी ठंड से लरस रही थी। बाहर जाओ और ड्रेसिंग में मौजूद हैं कपड़े, वहां जाके चेंज करो। वो थोड़ा नरमी से बोला। दिलकश ने हैरत से उसे देखा। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। फरजाद और वो भी नरम लहजा। उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। अब क्या ऐसे देख रही हो, जाओ। वो वापस अपनी टोन में बोला तो दिलकश गहरा सांस भरते मुतमईन होती कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए कि एकदम से फिसली। फरजाद ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे थाम लिया। उफ, ये तो फिल्मी सीन बन गया। दिल ही दिल में वो सोचती फरजाद को देखने लगी जो उसकी कमर में हाथ डाले उस पे झुका उसे थामे हुए था। दिलकश तो बस उसे देखे जा रही थी। आज पहली बार वो उसे इतने करीब से देख रही थी। उसके नैन नक्श बहुत प्यारे थे, बिल्कुल हीरो की तरह। बस खड़ूस की जगह थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि फरजाद ने उसे एकदम सीधा किया। होश में रह के चला करो। वो अपने दिल में उमड़ते जवान जज्बात को लगाम डालता खफकी से बोला। लेकिन इस बार उसकी आवाज में सख्ती ना थी। उसके हसीन सरापे से अपनी नजरें चुराए। लगता है मिस्टर हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ताड़ रहे हैं मुझे। वो मुस्कुराई थी और ड्रेसिंग रूम में जाते अपने ढेरों ड्रेस देखती दंग रह गई। एक हल्का फुल्का सूट पहने वो बाहर आए तो फरजाद को बिस्तर पे नीम दराज देखते वो थोड़ा हिचकिचाई। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। अजीब साइको बंदा मिल गया है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। यहाँ आओ बताता हूँ मैं कितना बड़ा साइको हूँ। वो उसकी बुड़बुड़ाहट सुन चुका था। दिलकश को यकीन ना आया। नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो मिनमिनाते काउच पे जा बैठी। रोमांस का तो तुम्हें बहुत पता है, सुहाग रात का भी काफी आइडिया होगा, है ना। वो बिस्तर से उठता उसके करीब चला आया। उस पे झुका था कि वो काउच पे पीछे होती पीछे जा गिरी। नहीं, मुझे नहीं पता। वो धड़कते दिल से बोलती उस हैंडसम लेकिन सड़ू शोहर को देखते घबराई थी। चलो मैं बता देता हूँ, आखिर तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। बिस्तर पर चलते हैं, यहाँ मजा नहीं आएगा। वो उसे एक ही झटके में अपनी बाहों में उठा गया। दिलकश ने घबरा के उसके गले में बाजू हमायल किए। वो उसके लिए बिस्तर पर आया। अगले ही पल वो उस पर झुका तो दिलकश ने बेडशीट को मुट्ठी में दबोच लिया। दिल की धड़कनें सर पर दौड़ रही थी। वो उसके चेहरे पर झुकता उसके चेहरे पर अपनी फिंगर से ट्रेसिंग करने लगा तो दिलकश ने उसका हाथ रोक लिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं कि तुम मेरा हाथ रोक सको। चुपचाप सब बर्दाश्त करो। वो उसका हाथ जोर से परे छटकता अपने काम में मसरूफ अमल हुआ। उसकी धड़कनों पर दस्तरस हासिल करता वो उसकी बंद आंखों से टूटते मोती गिरते तकिए में जज्ब होता देख रहा था।
اس کے چہرے پر پھیلے کرب کے تاثرات پہ وہ لب بھینچ گیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی فرجاد حسن شاہ تمہیں اپنی قربت نہیں بخشے گا، کیونکہ فرجاد شاہ تمہیں اپنی قربت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں گھراتا ایک دم پیچھے ہٹا۔ دلکش کا وہ حال تھا جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اٹھو یہاں سے اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری اوقات ہے۔ اسے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے وہ برے طریقے سے دھتکار گیا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اٹھی تھی کہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ وہ بستر پہ گرتی کہ فرجاد نے اسے بازو سے تھامے سیدھا کھڑا کیا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ وہ اسے کاؤچ کی جانب دھکا دے گیا۔ وہ اوندے منہ جا کے اس پر گری، لیکن وہ سیدھی نہ ہوئی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ اوندے منہ ہی گری، روتی چلی گئی۔ اپنی کم مائیگی کا احساس شدت سے جاگزیں ہوا۔ امی، آپ نے کہا تھا کہ ایک دن مجھے احساس ہوگا کہ آپ کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہت اچھا ہوگا، پر آپ دیکھیں تو آپ کا بھتیجا کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ۔ باقی رشتوں میں ماں باپ اولاد کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ شدت کریا سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو رات وہاں باہر بالکنی میں گزارنی پڑے گی۔ فرجاد کی کرخت آواز پہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیتتی جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا، اور سب سے زیادہ مشکل تو اسے اب پیش آنے والی تھی، کیونکہ وہ معصوم فرجاد حسن شاہ کو اپنے دل میں بسا گئی تھی، اس کی دل و جان سے ہو گئی تھی۔ اب اس کا یہ رویہ اس کی جان لے رہا تھا، پر ایک بات تو طے تھی، وہ مر جاتی لیکن کبھی اپنے دل کو کھول کے اس بے حس شخص کے سامنے نہ رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ بنا کسی کمفرٹر کے رات بھر کاؤچ پہ سوئی رہی۔ ٹھنڈ سے پورا کمرہ خنکی لیے ہوئے تھا۔ اس کا پورا جسم جیسے اکڑ گیا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن آنکھوں کے پپوٹے بھاری محسوس ہوئے۔ سر میں شدت کی ٹیس اٹھی۔ وہ کراہی تھی، بمشکل کروٹ لیتی سیدھی ہوئی۔ ایسا سلوک تو کوئی دشمنوں سے بھی نہیں کرتا۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی، لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ نظر بیڈ پہ گئی، جہاں وہ بے حس ہٹلر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دلکش کا جیت چاہا جا کے اس کا گلا دبا ڈالے، لیکن وہ چھوٹی سی کمزور سی اس اتنی بڑی جسامت والے مرد سے کہاں پوری ڈال سکتی تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ باتھ روم کا رخ کیے وضو بناتی، نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ جی، اس شخص کو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے، اس کے دل میں بھی مجھے لکھ دے۔ وہ نہ جانے کیسی دعا مانگ رہی تھی، پر اسے اب فرجاد جیسے بے حس سے محبت نہیں، جنون کی حد تک عشق ہونے والا تھا، اور اس عشق نے اسے خوب رلانا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ فرجاد سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اترتی دلکش دکھائی دی۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتے تبسم بیگم کے چہرے سے مسکان سمٹی تھی۔ کیا ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا؟ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بری طرح وار کیا تھا۔ ماں تھی، بیٹی کے چہرے پر موجود درد کو وہ بآسانی پڑھ گئیں۔ ان کے دل میں درد کی ٹیس سی اٹھی تھی، اور وہ وہیں چکراتے زمین بوس ہوئیں۔ امی! دلکش کی چیخ گونجی۔ سبھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھنے لگے۔ دروازے کی دہلیز پہ تبسم بیگم بے ہوش ہو کر گری دکھائی دی۔ دلکش کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ فرجاد 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان کی جانب لپکا تھا۔ ان کی نبض چیک کی، جو بہت ہی دھیرے چل رہی تھی۔ وہ فوراً انہیں اپنی باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا۔ حسن صاحب بھی اس کے پیچھے ہی باہر لپکے، جبکہ دلکش ابھی بھی وہیں سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ ایک ہی نقطے پر اٹک گیا۔ میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر دلکش کو سنبھالا تو وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبسم بیگم کو ICU میں شفٹ کیا گیا۔ ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرجاد دل ہی دل میں بری طرح بے چین تھا۔ ان کی نظریں وہ دلکش پہ دیکھتے وہیں سمجھ گیا تھا۔ وہ دلکش کے لیے ٹینشن لیتی بے ہوش ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے کہیں گلٹ سا محسوس ہوا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ اچانک سے ڈاکٹر کی بات پہ وہ چونکا تھا۔ حسن صاحب نے اسے کاندھے پہ تھپکی دیتے اندر بھیجا، اور وہ اس کی تبسم بیگم سے آخری ملاقات تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے نہ ملنے کی کسک لی اس دنیا سے چلی گئیں۔ فرجاد نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دکھی دل سے باہر آتا، باپ کو خبر دیتا، انہیں بھی رلا گیا۔
ابھی تو سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا تھا، دلکش کو سنبھالنا تھا، جس نے اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی تھی۔ فرجاد کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میت کو گھر لے کے آئے تو حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اچانک سے تبسم بیگم کی ڈیتھ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیٹا دلکش کو سنبھال لینا، وہ نہیں سہن کر پائے گی، سلطانہ بیگم نے فرجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے روتے کہا، تو اس کا دھیان ایک دم سے دلکش کی جانب چلا گیا جو اندر روم میں تھی۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اوپر کمرے میں گیا جہاں وہ جائے نماز بچھائے اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فرجاد کو اندر آتا دیکھ وہ دل بڑا کرتی اس کے پاس آئی۔ میری امی؟ اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ تھاما، سر نفی میں ہلایا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک گئی۔ میری امی؟ دلکش پینک ہو رہی تھی۔ فرجاد نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا لیکن وہ چیخ مار کے روئی اور بھی روتی چلی گئی۔ فرجاد اسے اپنے سینے سے لگائے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سنبھالنا فرجاد کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ آپے سے باہر ہوتی خود کو بھی تکلیف دے رہی تھی اور اسے بھی، لیکن یہ وقت بھی گزر جانا تھا، پر گہرے زخم دے کے جانا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ دلکش کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ سلطانہ بیگم کا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے اس حصے میں تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کی ڈیتھ کے بعد زیادہ وقت وہیں رہتی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر والے حصے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور فرجاد اندر داخل ہوا۔ وہ قرآن مجید کو اب غلاف میں رکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگتے وہ قرآن مجید کو اپنی جگہ پہ رکھتے پلٹی تو فرجاد اس کے پیچھے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ملال تھا، نہ جانے کس بات کا۔ دلکش نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا، جو بالکل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کے متوقع سوال پہ دلکش کے چہرے کو تلخ مسکان نے چھوا۔ اپنی حیثیت جانتی ہوں، اوقات نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بھولو مت بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ آتے رکا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کی۔ وہ آپ کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، چلو۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم پینک ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی طرف مڑتا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ دلکش اب خاموش رہی۔ وہ ویسے ہی اس کی جان نکالے رکھتا تھا، اوپر سے اس کا یوں غصہ کرنا دلکش کو مزید ہراساں کرتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو زبردستی وہاں سے لاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فرجاد بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پھپھو ماریا نے راستہ روکا۔ جی، کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا تلخ ہوا، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے دلکش چھپ سی گئی تھی۔ ارے بیٹا، دلکش کی ماں اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی، بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اکیلی کیوں؟ وہ آئیبرو اچکاتے بولا۔ میں ہوں اس کے ساتھ، اس کا شوہر، داد جی، شاہ بی بی، اماں، بابا، ہم سب ہیں اس کے ساتھ۔ اکیلی نہیں ہے یہ۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولتا دلکش کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اسے اپنے روم میں لے گیا، جبکہ ماریا پھپھو لب بھینج کے رہ گئی۔ جو بھی کرنا ہے اسی روم میں رہ کے کرو، مجھے اس روم سے باہر اب دکھائی نہ دینا، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پہ دلکش چپ ہوتی ایک طرف کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی، وہ ہنسمکھ، شوخ و چنچل شرارتی، ہنسنا بولنا سب کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ کل تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا، پڑھائی دوبارہ شروع کرو، مجھے جاب کرنی ہے۔ اچانک اس کا جواب سنتا فرجاد چونکا اور اس کی جانب مڑا۔ کیا بولا؟ کیا کرنی ہے؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ مجھے جاب کرنی ہے۔ وہ پھر سے بولی۔ اچھا، کیا جاب کرنی ہے تمہیں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، جو دلکش کو بہت برا لگا۔ جانتی ہوں آپ جتنا پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی ایج تک پہنچ کے کافی زیادہ پڑھ لوں گی۔ اس نے اپنا دکھی دل ایک طرف رکھتے اپنے حق میں بولنا اپنا فرض سمجھا۔ جاب کے ساتھ پڑھو گی؟ ویل ڈن۔ جاب کون سی ملے گی تمہیں؟ وہ بھی صرف 12 پاس کرنے پہ۔ وہ اب بھی اس کا مذاق ہی اڑا رہا تھا۔ دلکش کو یہی محسوس ہوا، کہیں بھی مل جائے گی، چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی، لیکن مزید آپ کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا مجھے۔ شٹ اپ دلکش۔ وہ دھاڑا تھا کہ دلکش ایک دم سہم کے پیچھے ہوتی چپ ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ اس کے پاس آتا اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئیں۔
کیا الفاظ سوچتی رہتی ہو؟ بیوی ہو میری، اور آپ مجھے بیوی نہیں مانتے۔ وہ فوراً اس کی بات اچک گئی۔ بیوی نہ مانتا ہوتا تو اس وقت یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ دونوں ہی میں کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ آئندہ یہ دماغ میں جاب کا خیال نہ آئے تو بہتر ہے۔ میں تم پہ کسی قسم کی کوئی پابندی لگانا نہیں چاہتا۔ نہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے مجبور کرو کہ میں کوئی سختی کروں۔ چچی جان کا خواب تھا کہ تم ڈھیر سارا پڑھو، اس لیے تمہیں پڑھنا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ نہ جانے ایک دم کیسے بول گیا۔ دلکش نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جتنا کہا ہے وہ سن لو، سوال جواب مت کیا کرو۔ وہ نظریں چراتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ماں کی یاد شدت سے آئی تو وہ آنسو روک نہ پائے۔ فرجاد نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ صبح خود اسے کالج ڈراپ کرتا اور واپسی پہ ڈرائیور اسے لینے آ جاتا۔ زندگی بہت خاموشی سے کٹنے لگی تھی۔ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح نہ سہی لیکن میاں بیوی کی طرح بھی نہ رہتے تھے۔ بس ضرورت کے تحت بات کرتے تھے۔ سبھی گھر والے اس سے چاہت اور محبت کرتے تھے۔ داجی اور شاہ بیگم تو اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ نہیں پسند کرتی تھیں تو ماریا پھوپھو کو وہ نہیں پسند تھی۔ ان کی نظر میں شاید اس نے ان کی بیٹی کا حق کھایا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ سردی پورے زوروں پر تھی۔ نومبر کا اینڈ تھا۔ بارشیں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ موسم بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی گلبانوں کے ساتھ پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ سردی کے موسم میں اسے پکوڑے بنانے کا بہت شوق چڑھتا تھا اور تبسم بیگم بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر مسکرا دیا کرتی تھیں۔ آج گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ داجی، شاہ بی بی، ماریا پھپھو، بما بیٹی، سلطانہ بیگم اور حسن شاہ سبھی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے جاننے والوں کی بیٹی کی شادی تھی۔ سبھی کا جانا ضروری تھا، لیکن دلکش پڑھائی کی وجہ سے نہ جا سکی، جبکہ فرجاد کو آفس میں کام زیادہ تھا۔ وہ بھی نہ جا سکا۔ وہ پکوڑے لیے باہر گارڈن میں آ گئی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کو وہ محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ شام سے رات ہونے کو تھی۔ سب ملازم اور ملازمائیں اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ وہ پوری حویلی میں اکیلی رہ گئی۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرایا تھا۔ باہر بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ وہ روم میں نہیں جا رہی تھی۔ اکیلے روم میں جانے سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر ہی ٹی وی لاؤنج میں LED لگائے بیٹھی وقت گزار رہی تھی اور دل بے چینی سے فرجاد کے واپس آنے کی دعا کر رہا تھا کہ اچانک زوردار بجلی چمکی اور پوری حویلی کی لائٹس بند ہو گئیں۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ دلکش دل پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی تو کچھ منظر واضح ہو جاتا۔ اب دلکش کا دل خوف سے بری طرح بھر گیا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف آنے لگا۔ ساری انا اور اکڑ ایک طرف رکھتے وہ فرجاد کو کال میں لا گئی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ دلکش کو لگا اسے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ بجلی پھر زور سے کڑکی۔ وہ چیخ مارتے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولے وہ اندر جاتے گہرا سانس بھرتی۔ کاؤچ پہ جا بیٹھی تھی۔ سہمی ہوئی وہ اس وقت چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ کاش میں بھی ساتھ چلی جاتی، یوں اکیلی نہ ہوتی۔ موبائل کی ہلکی روشنی میں وہ باقاعدہ کامتی روئے جا رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ دلکش کا سانس بھی تھما تھا۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ حویلی میں اس وقت دلکش اکیلی ہے، پھر بھی وہ آفس سے وقت پہ نہ نکل سکا۔ اب راستے میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ موبائل پہ چیک کیا تو بیٹری لو۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا؟ آج اپنی لاپرواہی پہ فرجاد کو غصہ آیا۔ بے اختیار اسے دلکش کا خیال آئے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کر رہی ہوگی۔ اس کے لیے اس کا دل ازحد پریشان ہوا۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی وہ حویلی پہنچا گھپ اندھیرا تھا۔ رمضان، عصمت، خیردین، وہ سب ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہ صاحب، اچانک سے خیردین بارش میں بھیگتا ہوا بھاگا ہوا اندر آیا۔ یہ حویلی میں اندھیرا کیوں ہے؟ شاہ صاحب، UPS اس طرف کام نہیں کر رہا۔ جنریٹر آن کر رہے ہیں، شاید اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر میں آن ہو جائے گا۔ خیردین نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ فوراً سب ٹھیک کرواؤ۔ وہ آرڈر دیتا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ موبائل کی روشنی آن کرتے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ اسے اندر آتے دیکھ دلکش جو سہم کے کاؤچ پہ چھپی بیٹھی تھی فوراً اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ جو اس کے لیے پریشان تھا اسے یوں اپنے سینے پہ بے دھڑک لگتے دیکھ وہ اس کے گرد اپنا حصار بنا گیا۔ ایک ٹھنڈک سی اتری تھی دل میں جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ دلکش، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، وہ ہچکیوں سے بولی، جبکہ فرجاد کو دیکھ اس کے اندر سکون ہی سکون بھر گیا۔ شش، کچھ نہیں ہوا، کوئی ڈر نہیں، میں ہوں نا، یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اپنی عادت کے برعکس اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو پونچھتا تسلی دے رہا تھا۔
اندھیرا ہو گیا اور بارش بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی کہ تبھی پھر سے بجلی کڑکی۔ وہ پھر سے چیخ مارتی اس کے سینے میں چھپی۔ اس کا یوں بار بار اپنے سینے میں سمانا محسوس کرتے فرجاد کے دل کے تار چھڑے۔ جوان مرد تھا اور کم سن بیوی، محرم تھی اور پورا حق رکھتا تھا۔ اتنے عرصے سے دوری بنائے ہوئے تھا تو صرف انا اور ضد میں، لیکن تبسم بیگم کے جانے کے بعد وہ سب کچھ ختم کر گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اس سے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو فرجاد کے دل پہ گرتے تھے۔ ابھی وہ مزید اسے کچھ کہتا کہ لائٹ آن ہوگی۔ لو آ گئی لائٹ۔ وہ مسکرایا تھا کہ اس کا ڈر خوف زائل ہو سکے۔ وہ بھی تھوڑا ہچکچاتی پیچھے ہٹ گئی۔ میں تو گیلا تھا، تم نے بھی خود کو گیلا کر دیا۔ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا کبٹ سے اپنا ڈریس نکالنے لگا تو وہ خجل سی ہوتی خود بھی اس کے پیچھے کبٹ کی جانب بڑھی۔ وہ ڈر جو تھوڑی دیر پہلے اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا اب فرجاد کے ہونے سے وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ چھینکتے ہوئے مسلسل وہ اب تنگ پڑ گیا تھا۔ یہ لیں۔ فرجاد جو لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اور ٹھنڈ لگنے سے چھینکے بھی جا رہا تھا، اپنے پاس دلکش کی آواز سنتے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ اس کے ہاتھ سے گرم دودھ کا گلاس لیتا تھوڑا مسکرا کے حیران ہوا۔ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، یہ پئیں پھر میڈیسن لے لیں اور ریسٹ کریں۔ آج وہ بالکل بیویوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ فرجاد کو اس کا یہ خیال کرنے والا انداز بہت اچھا اور الگ الگ لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک میچور لڑکی کو اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ وہ میچورٹی ظاہر کر رہی تھی، پر وہ مسکراتی کیوں نہیں تھی؟ وہ اسے تنگ بھی نہیں کرتی تھی، شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ فرجاد یہ سب مس کرتا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تھینکس۔ وہ اس سے دودھ لیتا لبوں سے لگا گیا۔ اسے کافی سکون مل رہا تھا۔ آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے۔ باہر بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ روم ہیٹر آن تھا۔ کمرہ اچھا خاصا ہیٹ اپ ہو چکا تھا، اس لیے اب انہیں ٹھنڈ بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فرجاد نے باتوں کا رخ موڑا۔ ٹھیک ہی، وہ منہ بناتے بولی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کی بے توجہی دیکھتے تھوڑا سوچنے لگا۔ مسئلہ تو ہے، میں پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرنا چاہتی ہوں، پر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ تم جاب کیوں کرنا چاہتی ہو جبکہ میں نے کہا کہ تمہاری ساری ذمہ داری میری ہے؟ پھر جانتی ہوں، لیکن مجھے شوق ہے نا، میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر اپنا آفس جوائن کر لو، وہ فیصلہ کرتے بولا۔ اپنا آفس؟ ہاں اپنا آفس، میرے ساتھ آفس چلو۔ سمپل، صبح کالج جاؤ شام کو آفس آ جایا کرو۔ وہ اس کی آسانی کے لیے سارے مسئلے ہی حل کر گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی مجھے اپنے ساتھ آفس میں؟ وہ بے یقین ہوئی۔ اس میں اتنا وہ پھر سے چھینک مارتے ٹشو سے اپنی لال ناک صاف کرتے اسے دیکھنے لگا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، پلیز اٹھیں، ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیے ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فرجاد نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ اگر اتنا خیال کرنے لگو گی تو اس دل کو بے قابو ہونے سے بچا نہیں پاؤں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑکا، پلکیں بھاری ہوئیں۔ وہ اسے بہت مزے سے ساتھ لیے بیٹھا نہا رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے بولی۔ آج سونے کا جی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی جانب دیکھتے مسکراتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ دلکش کا دل پسلیوں سے ٹکرے مارتا پاگل ہونے کو تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تھوڑا قریب کرتے بولا تھا۔ نہیں تو وہ گھبرا بھی رہی تھی لیکن مان بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے خود سے قریب کر گیا۔ فرجاد، آپ کی طبیعت؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے شرماتے ہوئے بولی۔ تم ہو نا ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ جیسے آج بے خود ہو رہا تھا، اپنے مقابل لڑکی کی قربت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھ اس پہ جھکتے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فرجاد، وہ منمنائی، لیکن وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے ماتھے پر دہکتے لب رکھ گیا۔ دلکش نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا اور پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں میچ کیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اسے مزید مدہوش کرنے لگا۔ فرجاد، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میرے ہر درد کی دوا ہو تم۔ وہ اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی کہ اگلے ہی پل پھر سے چھینک آئے۔ وہ ایک دم سے پیچھے بیٹھ پہ گرتا چھینکتے دور ہٹا تھا۔ آپ اپنی حالت دیکھیں اور ریسٹ کریں۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس ہوتی خفگی سے بولی۔ ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے ہر حال میں۔ وہ اس سے پھر سے خود سے قریب کر گیا اور پھر اسے خود سے محسوس کرتے وہ مسکرایا تھا۔
وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ، وہ غلطی سے غلط الفاظ کہتی اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار گئی۔ اے ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مینس پاور، وہ کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو ایک دم سے ہی چرا گیا۔ دلکش سانس بھی نہ لے پائی، وہ بری طرح اس کی سانسوں سے لپٹ گیا تھا، جبکہ دلکش تو اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو ہی شمار نہیں کر پا رہی تھی۔ ساتھ دو گی تو کم اگریسو ہوں گا، ورنہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات سے اس کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا۔ فرجاد، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کا نام بار بار لیتے اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ غربت کا نشہ۔ وہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتے تو وہ ایک سسکی بھر گئی۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھانے لگا۔ وہ اپنا سانس سینے میں ہی روک گئی۔ اس کا پورا جسم تپا ہوا تھا جیسے دہکتا انگارہ۔ پل ہی میں وہ دونوں پسینے میں نہا گئے۔ فرجاد کے جسم سے پسینہ گرتے اسے نڈھال کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، جیسے وہ آج دلکش کو تسخیر کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ وہ جو اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا، اس کی روح میں سماتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں جیسے دہکتا انگارہ بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کے عمل نے دلکش کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا، دلکش کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتا وہ اسے خود سے لپٹا کے، تم ٹھیک ہو دل؟ وہ آنکھیں میچے سینے میں بھینچے محبت سے لبریز لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی سراسیمگی حالت کے باوجود وہ لرزتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ تم نے مجھے جو سکون دیا ہے، اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے آنکھیں نیموا کرتے بولا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئے۔ وہ اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ پہلے نہ کبھی آئی، آج تم قریب آئی تو احساس ہوا، تمہیں واقعی سکون ہے۔ بہت بے چین تھا میرا دل۔ دل، وہ اس سے دل کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، اور اس کے بار بار دل کہنے پر دلکش کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ پر آج تم نے اسے پرسکون کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کی پلکوں پہ باری باری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ جو آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا، اب کافی ٹھنڈا اور نارمل ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں فرجاد، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہوں میری جان، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا نیند میں جاتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ دلکش کو لگا جیسے وہ بخار کے زیر اثر ہوتا کچھ بھی بولے جا رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور یہی شخص جب صبح اٹھ کے ہر بات سے مکر جانے والا تھا، تب دلکش کے دل پہ کیا بیتنے والی تھی، یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ صبح دونوں کافی دیر تک سوتے رہے۔ فرجاد کی ہی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کسمسا کے اپنے پاس سوئی دلکش کو دیکھا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ اس کی شرٹ پہنے کیوں اس کے ساتھ لیٹی ہے۔ ذہن پہ کافی زور دیا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ دھیرے سے دلکش کا سر اپنے سینے سے ہٹاتا کمفرٹر پیچھے کرتا اٹھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کے رکا۔ اس کی بکھری حالت ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے فرجاد کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالتا اٹھتا باتھ روم میں گھسا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دلکش کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ شاید رات کو طبیعت بہت خراب تھی، مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن وہ ہوش میں تھی۔ اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ گلاس وال پہ مکے برسا گیا۔ باتھ روب پہنے وہ باہر آئے تو دلکش جاگ چکی تھی۔ جب فرجاد کو روم میں آتا دیکھ اس کے ہاتھ تھم گئے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی، لیکن فرجاد اسے نظر انداز کرتا کبٹ سے اپنا ڈریس لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھتی دلکش کا دل کسی انہونی کے انداز میں دھڑکا تھا۔ فرجاد رکے، میری بات سنیں۔ وہ جو شاور لیتی باہر آئی تھی، لیکن فرجاد کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تو وہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے فرجاد کو پکارا تو وہ ایک پل کو رکتا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بنا کوئی بات کیے جا رہے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آتی دھیرے سے بولی۔ پہلی بات دلکش، میرے ساتھ بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں، اس لیے مجھے مت بتاؤ کہ پھر تو آپ رات کی ہماری ویڈنگ نائٹ بھی فراموش کر چکے ہوں گے، وہ نم لہجے سے بولی۔ کچھ پر یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا نہیں خیال کوئی زور زبردستی ہوئی ہوگی اور تم نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے کسی قسم کا بلیم مت کرنا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، پر تم ہوش میں تھی، مزاحمت کر سکتی تھی، لیکن آپ کو دیر ہو رہی ہے فرجاد شاہ، آپ کو جانا چاہیے۔ وہ اسپاٹ انداز میں دل پہ پتھر رکھے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، درد، کرب، لیکن افسوس نہیں تھا۔
فرجاد پر لٹتا باہر نکل گیا اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فرجاد اتنی جلدی سب فراموش کر دے گا، لیکن اب وہ سوچ چکی تھی، مرتی مر جائے گی لیکن کبھی اس شخص کے نزدیک نہیں جائے گی۔ مرد تھا نا، طوطا چشم بن گیا۔ سچ کہتے ہیں عورت مرد پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور مرد دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو سکتا ہے، جبکہ مرد عورت پہ بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد سے فرجاد تو اپنی لائف میں ایسا بزی ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ کوئی دلکش نام کی لڑکی اس کی بیوی بھی ہے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا۔ سب گھر والے اب بھی اسے اتنی ہی عزت اور پیار دیتے تھے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی، اور انہی دنوں اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ سلطانہ بیگم اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو ان کا شک صحیح نکلا، وہ پریگننٹ تھی۔ سبھی بہت خوش ہوئے اور صدقہ خیرات تقسیم کیا گیا، پر دلکش نے سب کو اپنی قسم دے کر منع کر دیا کہ کوئی بھی فرجاد کو نہ بتائے، وہ خود اسے سرپرائز دے گی۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ سبھی دنگ رہ گئے۔ یہ کون ہے فرجاد؟ داجی نے آگے بڑھ کے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ نینا، میری دوست اور ہونے والی بیوی۔ اس کے الفاظ نے سب کو حق دک کر دیا۔ تم ہوش میں تو ہو فرجاد؟ کیا بول رہے ہو؟ دلکش بھی میری بیوی ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن نینا میرے مزاج کے مطابق ہے، میری فرینڈ ہے، تو میں افورڈ کر سکتا ہوں 2 شادیاں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، گہری نگاہ دلکش پہ ڈالتا رخ پھیر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئی، لیکن چہرے پہ ایک زخمی مسکان نے احاطہ کیا۔ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا فرجاد۔ داجی غصے سے بھڑکے۔ مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے داجی، میں چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود سوچ سمجھ سکتا ہوں۔ وہ قطعی انداز میں کہتا نینا کی جانب مڑا۔ گل، نینا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ پاس کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ نینا کو لیے وہاں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم غلط کر رہے ہو، حسن صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے بابا میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور تب سب کو دلکش نے اپنی قسم دے کر اس معاملے میں چپ رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی فرجاد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے، اور پھر اس کی پریگننسی کی خبر کسی نے بھی فرجاد کو دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے سب کا دل دکھایا تھا۔ وہ سب کو اس کے لیے راضی کرتی روم میں آئے تو وہ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دیا۔ بے دہانی میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کو چھو گیا۔ اس خوشی کو محسوس کر کے وہ جی اٹھی تھی، لیکن فرجاد نے اسے پھر سے مردہ کر دیا تھا۔ بہت مسئلہ ہے سب کو میری دوسری شادی سے، یقیناً تمہیں بھی ہوگا، وہ ایک آئیبرو اچکاتے بولا تو دلکش مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ ایک دن دوسری شادی کریں گے، خیر کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا، آپ اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ کمرہ میں بھی بہت جلد خالی کر دوں گی۔ وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتی خالی پن سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا نینا رخصت ہو کر اس کمرے میں آئے گی؟ اس کے لیے اوپر الگ پورشن بنوا رہا ہوں۔ ڈونٹ وری، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کاش، اس کی بات پہ بے اختیار دلکش کے لبوں سے نکلا۔ نہیں، اب چاہ نہیں ہے فرجاد، میں سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہی ہوں، آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں کہتی پلٹ گئی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھتا فرجاد تھوڑا الجھا۔ گھر بھر میں نینا اور فرجاد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سلطانہ بیگم کے ساتھ جا کے اس نے نینا کے لیے خوب شاپنگ کی۔ اس کی مہندی، بارات، ولیمہ، سب کے ڈریسز، جیولری ایک سے بڑھ کے ایک خریدا۔ سلطانہ بیگم اسے یوں دیکھ بس رو دیتی۔ تائی امی جانتی ہیں ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے، اس کی مہندی ہو، بارات آئے، اسے دولہا لے کے جائے، لیکن سب کے ارمان پورے نہیں ہوتے۔ وہ دکھی دل سے بولتی مسکرا بھی رہی تھی۔ نینا اس لڑکی کا حوصلہ دیکھتی دل ہی دل میں گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ کل مہندی تھی اور سب تیاری خود دلکش نے کی۔ نینا کو مہندی بھی اسی نے لگائی تھی۔ اس کی ہتھیلی پہ فرجاد کا نام لکھتے ایک آنسو پلکوں سے گرا تھا، جسے وہ بہت طریقے سے صاف کر گئی۔ میں آتی ہوں۔ اب برداشت حد سے باہر ہو گئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سب کو چھوڑ کے وہ چھت پہ چلی گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی اکیلے میں چھپ کے، نہ روتی تو گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے وہ چھت پہ بیٹھی گھٹنوں میں سردی بلک بلک کے روتی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ آج وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کاش امی آپ آج زندہ ہوتی، دیکھتی آپ کتنا اچھا فیصلہ تھا آپ کا۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتی ہچکیاں لے رہی تھی، جس پہ فرجاد کے نام کی مہندی لگانے کی اسے حسرت ہی رہ گئی۔ رو کے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ آنسو پونچھتے اٹھی تھی کہ بری طرح چکرا کے پیچھے گری۔
पर उसी लम्हे फरजाद ने ऊपर आते उसे गिरते देखा तो फौरन थाम लिया। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी पर खुल नहीं रही थी। वो उसे अपनी बाहों में भरे नीचे ले आया, रूम में लाता उसे थपकियां देता होश दिलाने लगा। उसे पानी पिलाया तो कुछ होशो हवास जागे। मालूम भी है इस हाल में हो, फिर क्यों अकेली छत पे जाके मातम मना रही थी। वो उसे गुस्से से डपट गया। उसकी बात सुनती वो चौंकी। क्या फरजाद को पता लग गया? ऐसे क्या देख रही हो? बंदा जरा अपने कान और आंखें खुली रख ले तो ना खुद अजियत का शिकार हो ना दूसरा गिल्ट में जाए। वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगा गया। पागल, फरजाद शाह की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की रह सकती है, दिलकश, मेरी जिंदगी का नूर। अब इन नजरों से ना देखो मुझे। वो उसकी नाक की टिप पे लब रख गया। और वो नैना, दिलकश उलझी। उसकी आज मेहंदी है और कल निकाह, लेकिन वो मैं नहीं हूं। बुद्धू, मैंने तो वो सब नाटक किया था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो मैंने सोचा तुम्हें भी थोड़ा सबक सिखाऊं। वो उसकी जानिब देखते मुस्कुराते हुए बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहा हूं। सबको पता लग गया था हवेली में सिवाय एक तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कान और आंखें सी के बैठी थी। वो उसके सर पे हल्की सी चपत लगाते प्यार से बोला, मतलब आप नैना से शादी नहीं कर रहे? वो अब भी बेयकीन थी। क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? एक मिनट। वो उससे मोहब्बत भरे अंदाज में खुद से करीब कर गया। वो जो इतने दिनों से रात को उसके सोने के बाद ये सब क्या करता था, आज दिल से उसे एहसास दिला के उसे अपने लम्ब से महका रहा था। दिलकश के पेट में तितलियां रक्स करने लगी थी। वो अपने लम्ब से उसको महकाता जा रहा था। दिलकश आंखें बंद किए उसका लम्स अपने पेट पे महसूस करती गहरे सांस भर रही थी। कितना इंतजार किया मैंने कि शायद अब बता दो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। बताना था पर आप उसको साथ ले आए, वो नरूठे अंदाज में बोली। वो प्लान बाद का है, तुम प्रेग्नेंट पहले हुई। वो अब की बार माथे पर बल डाले बोला, मैं तो सरप्राइज देने वाली थी। मेरा सरप्राइज कैसा लगा? वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो उसके सीने से लगते दिल से मुस्कुराए। गलत फहमी और दुखों के बादल छट